الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحین۔ ترجمہ: تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان سے عمر میں بڑے تھے، اور ان کو حسد یہ ہوا کہ والد جو تھے ان کی تمام تر توجہ اور محبت کا محور یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین ہیں، لہٰذا والد کی توجہ اور ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ اندازی شروع کی کہ اگر یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو ابا کی یعنی یعقوب علیہ السلام کی تمام تر محبت اور توجہ ان کی طرف ہو جائے گی، اور وہ اپنے آپ کو اس کا اہل بھی سمجھتے تھے کیونکہ وہ طاقتور جماعت تھے، جوان تھے اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بڑے تھے، لہٰذا اس اہلیت کو اپنا حق سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ جو ہے گناہ کا منصوبہ بنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف اور ان کے عینی بھائی بنیامین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر بیان ہوا، لہذا رشک اور حسد کی آگ اندر سلگتی رہی۔ آخر آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کی موجودگی میں ممکن نہیں کہ والد بزرگوار کی خصوصی محبت اور توجہ ہماری طرف مائل ہو سکے، لہذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یوسف کا قصہ ختم کر دینا چاہیے، خواہ ان کو قتل کر دیا جائے یا کسی دور دراز ملک کی طرف پھینک دیا جائے جہاں سے وہ واپس نہ آ سکیں۔ جب وہ نہ رہیں گے تو باپ کی ساری توجہ اور مہربانی ان کے لیے ہی رہ جائے گی۔ بنیامین کے معاملے کو غالباً ان کے یہاں کوئی اہمیت نہیں تھی، گویا اس کی محبت کو یوسف کی محبت کا ضمیمہ سمجھتے تھے۔ ایک بات جو ہے اہم یہاں سمجھنے کی ہے کہ اس قدر برا منصوبہ بنا کر وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے، لہذا شیطان کے داؤ پیچ کو سمجھنا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھے اور یہ سوچے کہ وہ کیا کام کرنے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ قتل وغیرہ کا گناہ کرنا پڑے گا، اس سے فارغ ہو کر انہوں نے سوچا کہ ہم توبہ کر لیں گے اور خوب نیک بن جائیں گے، لہذا شیطان کی وسوسہ اندازی کے اندر آ گئے اور سمجھنے لگے کہ یوسف کے بعد ہمارے سب کام ٹھیک اور درست ہو جائیں گے، کیونکہ جو والد صاحب ہیں ان کا دست شفقت یوسف سے مایوس ہو کر صرف ہمارے ہی سروں پر رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو شیطانی کاموں اور شیطانی وسوسوں سے دور رہنے اور بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔